أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الحجرات کی 90 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے صلاح کے ساتھ اصلاح کی بھی دعوت دی ہے. سیلاب کے اندر آدمی اپنے آپ کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے. ٹھاٹھے مارتی ہوئی موجیں قریب ہے کہ اس آدمی کو ہلاک و برباد کر دے. اس لیے اس سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آدمی اس سیلاب کو روکنے کی کوشش کرے اور اس کوشش کے اندر اگر اپنے جان کی بازی لگانا پڑے تو جان کی بازی لگا دے. تو شریعت نے صرف آدمی کو اپنی اصلاح نہیں بلکہ دوسروں کی اصلاح کا بھی مکلف بنایا ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی جاوے. شریعت نے یہ ہم سب کو تعلیم دی ہے. موجودہ دور میں عالم نظامی کا ایک نعرہ ہے آزادی کا کہ جو انسان کوئی کچھ بھی کرے، انسان کو کسی کو اس وقت تک دوسروں کو کہنے کا حق نہیں ہے جب تک وہ دوسروں سے تعرض نہ کرے. یعنی انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے. اور یہ ایسا قانون، کھوکھلا پن اس قانون کے اندر ہے کہ ملک کو ہڑپ کر جاتے ہیں. کسی کے منہ میں زبان نہیں کہ وہ بولے، بلکہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کی بھینس. اس اعتبار سے یہ قانون آج بھی ترقی یافتہ شکل میں موجود ہے. لیکن اسلام کے ماننے والوں نے اسلام کے ان لوگوں کو مکلف بنایا ہے کہ وہ صلاح کے ساتھ اصلاح کا بھی کام کرے. آپس کے اندر اگر لڑائی جھگڑے ہو جاوے تو آدمی صلح کرانے کی کوشش کرے، اس کے لیے محنت کرے تاکہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں صحیح، مثبت اور تعمیری کاموں میں خرچ ہو. اور خاص طور پر جب اہل ایمان کے درمیان آپس کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاوے تو آدمی اس کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے. اس لیے کہ آپسی جھگڑا چاہے ہمیں کتنا معمولی ہی نظر کیوں نہ آوے، لیکن شریعت نے اس کو بدترین گناہ قرار دیا ہے. بلکہ حدیث کے اندر تو اس کو استرا کے ذریعے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح استرا بالوں کو صاف کر دیتا ہے، اسی طرح آپس کے لڑائی جھگڑے سے آہستہ آہستہ دین نکل جاتا ہے. آدمی کو اپنے کیے ہوئے اعمال کے اوپر شک پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ لڑائی جھگڑے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو آدمی ہے وہ سامنے والے کے اوپر جو زیادتی کرتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو سامنے والا فریق ہوتا ہے، دوسرا فریق، اس کو ہی وہ آدمی تو ظالم سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے. اب سامنے والے کی حق تلفی کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کے اوپر زیادتی کرتا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے اور اپنے آپ کو انصاف والا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو انصاف والا سمجھتا ہے. اور ان چیزوں کو آج کل کے دور کے اندر دنیا کے اندر فخر اور عزت کا معیار سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اس سے بڑا غریب
اور اس سے بڑا ناانصاف کون ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آوے لیکن اس آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے، جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اس لیے آپسی جھگڑوں کا سب سے بڑا نقصان اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس کے اندر کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں دشمن کو غالب آنے کا خطرہ، دشمن کے غالب آنے کا امکان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم ثابت قدم رہو، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے نہ کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تو آپسی لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ تو اب جس طرح آپسی لڑائی جھگڑا اور خود جھگڑے کے اندر پڑ جانا یہ باعث ذلت ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی گئی، اسی طرح اہل ایمان کو اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ وہ لڑائی جھگڑے والے ماحول کو بھی دور کرے، لڑائی جھگڑے والے ماحول کو بھی دور کرے۔ اگر کہیں کسی جگہ کے اوپر اہل ایمان آپس میں لڑ پڑے ہیں تو اس کو آپس کے اندر ان کی صلح کرا دے، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملا دے۔ اور اگر شریعت نے کتنا خیال رکھا ہے آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ اگر ان صلاح اور اصلاح کرانے کے اندر اگر آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے، شریعت کہتی ہے اس موقع کے اوپر آپ جھوٹ کو بھی استعمال کریں، جھوٹ جیسی چیز کو بھی شریعت جائز قرار دیتی ہے کہ اگر دو آپس میں مل جاتے ہیں آپ کے جھوٹ کے ذریعے تو آپ یہاں پر جھوٹ کا بھی سہارا لے سکتے ہیں، آپ کے لیے یہ جائز ہے۔ تو اصلاح کا کام یہ بہت بڑا کام ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اسی کو بیان فرما رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کی دو جماعت آپس کے اندر نزاع اور لڑائی جھگڑا کرے تو تم فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا لو، ان دونوں کے درمیان صلح کرا لو۔ اگرچہ اس آیت کریمہ کا شان نزول کے اندر بہت سارے واقعات لوگوں نے بیان کیے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ حکم جس طرح قرن اول کے مسلمانوں کے لیے تھا، اسی طرح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک فریق زیادتی کرے دوسرے فریق کے اوپر تو تم ان لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو جو زیادتی کر رہی ہے، حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے معاملے اور اللہ کے حکم کی طرف جھک جائے، اللہ یعنی اپنے ظلم زیادتی کو بند کر دے۔ یعنی یہاں پر اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر دو مسلمان دو گروپ آپس کے اندر لڑ رہے ہیں تو تم ان لوگوں کا ساتھ دو جو بیچارے مظلوم بنے ہوئے ہیں، اور اگر سامنے والے فریق کو تم سمجھاؤ کہ بھائی تو اس ظلم سے باز آ جا، تو اس ظلم و زیادتی کو چھوڑ دے، یہاں تک سمجھاؤ، اور اس سمجھانے کے لیے اگر آپ کو کسی بھی لائن کی طاقت استعمال کرنا پڑے آپ اس کو استعمال کیجیے، آپ اس کو استعمال کیجئے، لیکن اس ظلم اور زیادتی کو آپ بند کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اگر آپ ایسی جگہ کے اوپر ہیں جہاں پر قوت نافذہ ہو رہی ہے تو قوت نافذہ کا استعمال کر کے آپ اس کے اوپر زیادتی کو بند کر دیجئے، اور اگر آپ کہیں ایسی جگہ کے اوپر ہیں جہاں قوت نافذہ نہیں ہے، کوئی سپر پاور طاقت نہیں ہے، تو آپ سماجی دباؤ میں آ کر اجتماعی اور قانون کا سہارا لے کر اس ظلم و زیادتی کو بند کر دیجئے۔ لیکن بہرحال آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ اس کے اندر قوت کا استعمال کر کے جو فریق ظلم و زیادتی کر رہی ہے اس کو آپ روک لیں، اس کو آپ روک لیں۔ لیکن شریعت یہاں پر بھی یہ حکم دے رہی ہے کہ یاد رکھنا، اگر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کس کو، جو تیسرا آدمی جو ان دونوں کے درمیان صلح کرا رہا ہے، کہ جب آپ طاقت کا استعمال کریں وہاں پر تو اس طاقت کے استعمال میں بھی توازن اور عدل قائم ہونا چاہیے، توازن اور عدل قائم ہونا چاہیے، کسی ایک فریق کے اوپر زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی ایک فریق کے اوپر زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ آپ کی طاقت کے سہارے اور طاقت کے بل بوتے کے اوپر جب وہ فریق ظلم سے باز آ گیا تو اب یہ آپ کا کام یہاں پورا نہیں ہوا، بلکہ آپ دو دلوں کو ملا دیجیے۔ جو دو دل ٹوٹ چکے ہیں اب آپ اس کے درمیان صلح کا کام کر لیجیے، اس لیے کہ اگر صلح کا کام نہیں کرو گے تو ممکن ہے کہ واپس یہ لوگ آپس کے اندر جھگڑا کریں،
تو آپ اس کے درمیان صلح کا کام کرا لیجئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اگر وہ باز آ جاوے تو تم ان کے درمیان صلح کرا لو انصاف کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوشش یعنی اصلاح کی دوسری کوشش میں بار بار انصاف کی تاکید اس لیے فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ شخص جس نے طاقت کا استعمال کر کے دوسرے فریق کو ظلم و زیادتی سے روک دیا ہے، تو ممکن ہے کہ دوسرا جو فریق ہے اس کی طرف اس کا غالب طبعی طور پر اس کا میلان اس کی طرف ہو جائے، یہ طبعی طور پر ہوتا ہے تو اس فریق کی طرف آدمی کا میلان ہو جائے۔ شریعت کہہ رہی ہے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا صلح کرانے کا انداز اس طرح ہونا چاہیے کہ دونوں فریق میں سے کسی فریق کو بھی اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک کی طرف جھک کر فیصلہ کر رہا ہے، بلکہ دونوں فریق آپ کی صلح سے راضی ہونے چاہیے۔ اس طرح صلح ہوگی تو یہ صلح عدل اور انصاف کے ساتھ ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی بے شک بہت اچھا کام ہے صلح کرا لینا، بڑا مبارک کام ہے اور اس کے لیے بہت سارے اجر و ثواب بھی ہے، لیکن یہ صلح اسی وقت کارآمد ہوگی اور اس کے اوپر انعام بھی اسی وقت ملے گا جب یہ انصاف کے ساتھ کرائی جائے گی، یہ انصاف کے ساتھ کرائی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کو پسند کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات کہ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلح کرانے کے اندر اور آپس میں جو دل ٹوٹ چکے ہیں اس کو ملانے کے اندر شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو آپ جھوٹ کا سہارا لے کر بھی آپس کے نزاع اور آپس کے لڑائی جھگڑے کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ جن کا کام ہی آپس کے اندر لڑانا ہے اور کہی ہوئی باتوں کو اس پہ مرچ مسالہ لگا کر دوسروں کو لڑانے کے لیے پیش کرنا ہے، وہ آدمی اللہ کے نزدیک اتنا غضب کا مستحق ہے، وہ آدمی اللہ کے نزدیک اتنا غضب کا مستحق ہے کہ اس صلح جیسی چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ کا بھی سہارا لے لو لیکن آپس کے اندر صلح کرا لو۔ تو یہ صلح کا کام یہ بہت بڑا اونچا کام ہے، لیکن اس کے برخلاف جن لوگوں کا کام لڑائی جھگڑا ہے وہ بہت بدترین کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اخوان المسلمین کے مقام انسانیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ سنیچر اس کی تفسیر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔